أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ ٹاپک تو ویسے بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کی ابتدائی باتیں جو ہے نا ان میں سے یہ ہے کہ اکثر جو دھوکہ کھاتے ہیں نا لوگ، وہ قرآن و سنت سے ناواقفیت کی وجہ سے جاہل عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور جو کہ ان کا پھر پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ایمان بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، عزت بھی۔ تو اس حوالے سے آپ چند گزارشات ارشاد فرمائیں انشاءاللہ، آگے پھر اسی حساب سے دیکھتے ہیں کیا جناب۔ جی بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمیں دنیا کے کاموں سے اگر تو فرصت ملے تو پھر ہی ہم کچھ کریں، کیونکہ دنیا کا معاملہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ادھر ہی مل جاتا ہے، اور آخرت کا جو معاملہ ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا نتیجہ دیر سے ملے گا، تو اس لیے لوگ اس طرف نہیں آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں نا کہ وقال الانسان عجولا، کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان چاہتا ہے کہ جو میں فصل آج بوؤں وہ میں آج کاٹ لوں، مجھے کل کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کرنے کے لیے وقت ہے، ڈگریاں کرنے کے لیے ہم لوگ اس ملک سے باہر بھی جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کا قرآن سننا ہو یا سمجھنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ناصر بھائی آپ کو پتہ ہے بالکل وقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے لیے ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، ہم دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مفت میں بھی سکھا رہا ہو، میں آپ کی بات قطع کلام باب، میرے پاس ایک کیس ہے اس دن، تو کہتے ہیں قاری صاحب آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، پردہ کیوں کروا رہے ہیں، عورتوں کو پردے کا کہہ رہے ہیں، مردوں کو داڑھی رکھنے کا اور نمازیں پڑھنی اور کتا گھر سے نکالیں، جاندار کی تصویریں نکالیں، جی آپ خود کریں نا، یہ مطلب ہے کہ یہ کر کے کچھ پھونک مارے موبائل میں، ہم ادھر سے مطلب ہے کہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ یعنی لوگ اس چیز ریڈی میڈ کے اتنے زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی خالص جو ابتدائی چیزیں ہیں نا اس کی طرف بھی آنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں ایک پھنستے بھی اسی وجہ سے، پھر ایسے عامل بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے بھئی تم ایسے کرو کہ ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے ہمیں دو، ہم جو ہے نا سب کچھ ہم کریں گے، وہ اللہ معاف کرے وہ پھر ان کے گھروں میں شیاطین جنات موکل، جس کو موکل کا نام دیتے ہیں، وہ بھیج دیتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں جو کہ بگڑے ہوئے تھے، پہلے وہ کم بیمار تھے، ان جادوگر تویز دھاگے کڑے چھلے امام جامنوں والوں کے پاس جا کر زیادہ بیمار خراب ہوئے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی بات ایک کاٹوں ناصر بھائی، میں آپ کو ایک طرف ایک بات اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو قصور ہے نا، یہ قصور جو ہے یہ ان عاملوں کا نہیں ہے، ان لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ان عاملوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کو شارٹ کٹ پر لگایا ہے۔ اب یہ کیس جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ صرف اس طرح نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا یہ چاہتا ہو کہ مجھے شارٹ کٹ مل جائے، لیکن لوگوں نے ان کو یہ لے کیا کرنا پہلے تو ڈرا دیا۔ میں ایک بات جو ہے نا آپ کی گزارش کروں، تفسیر ابن کثیر میں نا امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ الجن کی تفسیر جب کرتے ہیں نا، تو جو سورۃ الجن کی آیت ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جنات کے بارے میں نا لوگوں کا جو پہلے کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ بہت کوئی توپ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ تھا اپنا وہ گڈریا تھا جو نا اپنا ریوڑ لے کے تو وہ جنگل میں جایا کرتا تھا، تو جب ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ اپنی بکریاں لے کر جنگل میں جاتا تھا
تو وہ جنگل میں داخل ہونے سے پہلے اونچی آواز کے ساتھ جو ہے نا وہ آواز لگایا کرتا تھا کہ اے اس جنگل کے جنات کے بادشاہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد اس میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چرا کے فارغ ہوا تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یار اگر میں گھر جاؤں گا پھر مجھے کل پھر آنا پڑے گا جنگل میں تو مجھے بہت وقت لگ جائے گا، تو کیوں نہ میں رات اس جنگل میں بسر کر لیتا ہوں۔ تو اس نے اس طرح کیا کہ رات بسر کرنے کے لیے جنگل میں ہی رک گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ رات کو ایک آتا ہے، وہ بھیڑ آتا ہے، بھیڑیا آتا ہے اور اس کی ایک بکری یا بھیڑ جو بھی وہ چرا رہا تھا وہ لے کر بھاگ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ شخص جو تھا وہ اپنی بھیڑ بکری کا پیچھا کرتا، اس نے اونچی اونچی آواز سے آواز لگانا شروع کر دی کہ اے جو جنات کے بادشاہ، میں تیری پناہ میں آیا تھا، تو تیرے ہوتے ہوئے جو ہے میرا وہ جو ہے بھیڑیا جو ہے تیرے جنگل کا ایک بھیڑیا کو میری ایک بھیڑ بکری لے کے بھاگ گیا، تو مجھے واپس کر، بجائے اس کے کہ وہ اس کے پیچھے بھاگتا۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ وہ بھی ادھر کھڑا، یہی اس نے صدا لگائی تو دیکھا کہ وہی بھیڑیا اس بکری یا بھیڑ کو لے کے واپس آتا ہے اور اس ریوڑ میں شامل کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کئی پہلو نکلتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہی جو جن تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اتنی قدرت دی ہوئی ہے کہ یہ روح بدل لیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہی روح بدل کر آیا اور اس نے جو ہے نا اس کی بھیڑ بکری لے لی، اس کا عقیدہ چیک کرنے کے لیے، اس کا تو ایک، اور جب اس نے اس کے عقیدے پر پکا ہو گیا، جنات کی مدد کے عقیدے کے اوپر وہ بندہ پکا ہو گیا، اس طرح کی باتوں پر پکا ہو گیا، تو وہ اس کو لے کے واپس آ گیا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا شاید کہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے تھے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جو جنوں کی پناہ میں آیا کرتے تھے، ان سے پناہ میں آتے تھے، تو فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس چیز نے ان کے غرور کو بڑھا دیا، سرکشی اور بڑھ گئی۔ میں آپ کو مطلب کہ یہی بتانا چاہ رہا ہوں ولید بھائی کہ میرے پاس جو مطلب ہے کہ آج تک میں نے نوٹ کیا ہے نا، وہ اکثر اپنے اعمال کی پکڑ ہوتی ہے۔ جو پیشنٹس آتے ہیں نا ان کو اکثر پہلے نمبر پہ اعمال کی پکڑ والے لوگ آتے ہیں، دوسرے نمبر پہ جو ہے نا ایسے لوگ آتے ہیں جن کو بد دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے نمبر پہ ایسے لوگ آتے ہیں جو کسی نہ اونچے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کسی پر ظلم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بد دعا میں ہی آ جاتا، وہ بھی کوئی زبان سے بد دعا نکالے نہ نکالے، مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، پھر ان کو جو ہے نا پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے نظر بد، اور آخر میں جا کے کوئی جادو جنات کا مسئلہ آتا ہے، جو کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے جادو جنات کے معاملات کو جو ہے نا پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے، اور مطلب ہے کہ کسی کو بخار بھی ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اور جو اپنا قصور ہے، فجر میں نے پڑھنی نہیں وقت پہ، ٹھیک ہے، معاملات کاروبار میرا ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے، پراپرٹیوں میں بہنوں کے حق اور معاملات مطلب ہے اس طرف کو آنے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن و سنت کی طرف جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ قرآن و سنت کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں سیکھنے کا، ٹھیک ہے، 3-4 گھنٹے کی جو مووی ہے انڈین، وہ دیکھنے کے لیے سب کے پاس ٹائم ہے، اور گپیں ہانکنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ سب کے پاس ٹائم ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، تو قرآن و سنت سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ چند منٹ اگر بڑھ جائے نا جمعے کا خطبہ تقریر، تو امام صاحب کو ہم میں سے اکثر یہ دیکھیں گے کہ اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گھڑی مولوی صاحب مکاؤ نہ جی ایسا جانا بھی ہے، مطلب ہے کہ اتنے ہم بزی ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ بھی ہم قرآن و سنت کو سیکھ کر اپنی فیملی کو ہمیں چاہیے بٹھا کر قرآن و سنت کو 5, 10, 20, 30 منٹ جتنا ٹائم اویلیبل ہے وہ دیں، تو انشاءاللہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ خود ایک معالج بن جائیں گے جب 20-30 منٹ روزانہ آپ دیں گے۔ قرآن و سنت میں سے ہی یہ چیزیں ہیں، علاج بھی قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور یہ عمل آپ سے پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے ایمان بھی خراب کرتے ہیں۔ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ جی
آصف بھائی آپ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمارے معاملات کچھ ایسے ہیں نا کہ جب ہم دین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہوتے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے گا، ٹھیک ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے اوپر ایک خود شیطان بھیجتے ہیں، تو فَهُوَ لَهُ قَرِين، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُم۔ اچھا یہاں پہ میں ایک پوائنٹ بتانا چاہوں گا، شیطان کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک منٹ، میں یہاں پہ نا ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے سامعین کے لیے کہ من یعش، آپ نے آیت پڑھی من یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی اللہ کے ذکر سے کیا کرے، روگردانی کرے۔ ذکر کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوتا ہوں تھوڑا آگے بڑھ کر اس آیت کی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اس کی ہم بھی، میں تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ بھی ذکر ہے، اور ساتھ پوری شریعت اسلامی کے اوپر چلنا، یہ ذکر میں تو یہاں تک دوسرے نمبر پر میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، اس کے بعد مطلب ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، جو بھی شریعت اسلامی سے ہٹ کے اپنا لائف سٹائل اپنا کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، ہم خود نقیض له شیطانا، ہم خود اس پر شیطان مسلط کریں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں خود اس پر کیا کروں گا، شیطان مسلط کروں گا۔ اور شیطان کو نا بڑا ایزی لیتے ہیں لوگ، شیطان ہے جی شیطان، حالانکہ شیطان کے بارے میں سورہ کہف سورہ نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اب شیطان سے مراد جن، اب جن سے آگے جو ہے نا، اب کوئی بھی جادو نظر، اس کے پیچھے جن کام کر رہا ہوتا ہے، تعویذ ہے، جادو ہے، نظر ہے جی، روحانی نفسیاتی، اس کے پیچھے جن اگر کام کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا سمجھیں گے ہم، شیطان ہے جی، شیطان نہیں کیا ہے، بس اتنا یہاں تک نہیں۔ آپ نے بتایا نا کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، اچھا شیطان کے بعد فہو لہ قرین، اب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ہے کہ فہو لہ قرین، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھ رہنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، معذرت میں آنے آپ کی بات کاٹی ہے جی، یہی سے میں تھوڑا سا کلیریفیکیشن کر لیتا ہوں، اور کہ جیسے آپ نے 2 پوائنٹ ہائی لائٹ کیے ہیں، 2 پوائنٹ میں ایک آپ نے تو ایک شیطان کے اوپر زور لگایا ہے، اور دوسرا آپ نے کریم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ شیطان کیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ سورۃ کہف کے حوالے سے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، اس کے بارے میں نا بھی کئی لوگ، میں نے اپنے سوال جو آپ نشست میں اس کا جواب دیا تھا کہ شیطان جو ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے نا کہ وہ جنوں میں سے تھا یا انسانوں فرشتوں میں سے تھا۔ صحیح کہتے کہ فرشتوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر فرشتوں میں سے نہیں تھا تو پھر فرشتوں کے ساتھ کیوں رہتا تھا، ایک یہ سوال۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ قرآن پاک نے واضح فیصلہ کر دیا کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، یعنی کہ وہ تھا جنوں میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ جب اس نے سرکشی کی تو اس کو نکال دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت میں لفظ شیطان کا ذکر کیا، تو شیطان سے مراد صرف ہم جن کو نہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ شیطنت جو ہے نا یہ ایک جبلت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا کہ ہم جیسے بچے، ٹھیک ہے، جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں نا کہ بڑا شیطان ہوا ہے، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ابلیس بن گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت ہے، یہ کسی میں بھی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ صرف اگر ہم یہ کہیں نا، اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، یہ بڑا اس کا واضح مفہوم ہے اور بڑا وسیع ہے۔ مجھے ایک آیت آگے پڑھنے دیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، کہ وہ اس کو جو شیطان ساتھ لگاتے ہیں اس کا دوست بنتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اس کو راستے سے بھی روکتا رہتا ہے، رزلٹ یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیطان اس کو یہ پڑھاتا رہتا ہے، اور وہ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ اب آپ کسی کو روک کے دکھائیں کسی برائی سے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ مولوی صاحب
مولوی صاحب کسی غلط ہو. ولید بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے نا جو ابھی اس میں آپ نے بہت اچھی بات مطلب ہے کہ ارشاد فرمائی, میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا نا کہ شیطان صفت کا نام ہے, یہ انسان میں بھی ہو سکتا ہے اور جن میں بھی ہو سکتا ہے. اگر جن میں بھی ہو سکتا مطلب ہے کہ شیطان ایک صفت ہے, جب جنوں میں سے کوئی شرارتی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ جن شرارتی ہے, اور سورہ جن میں بھی یہ بتایا گیا کہ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں اور بعض دوسرے ہیں, مطلب جنوں میں بھی شرارتی بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان صفت کہ یہ بچہ بڑا بالکل یہ شرارتی ہے, انسانوں مطلب ہے کہ اب انسانوں میں بھی ہے. جی اب میں اس میں سے پوائنٹ یہ بتانا چاہوں گا کہ شیطان سے بچنے کے لیے, چاہے وہ انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے کوئی شیطان ہو, ان دونوں سے آپ بچیں گے جب آپ قرآن و سنت اور اذکار اور یہ چیزیں کریں گے. تو اللہ اکبر, صرف جن سے نہیں بلکہ انسان کے اندر, انسانوں میں جو مطلب ہے کہ شیطان صفت لوگ ہیں, ان سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا آپ کو اذکار کی. بالکل انشاءاللہ. دیکھیے سر, بلکہ آپ کی بات میں ایک اور اضافہ کروں. آپ نے کہا کہ جنات ہیں, ٹھیک ہے, یا انسان ہیں, ان دونوں میں شیطنت ہوتی ہے. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری چیز ہے, ایک ہے جانور جو ہیں ہمارے پاس, ان میں بھی شیطنت موجود ہے, جس میں سے ایک اونٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اونٹ میں بھی یہ شیطنت ہے. اس لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بھی اونٹ کے باڑے میں نماز نہ ادا کرے, یہ نہ ہو کہ وہ بندہ سجدے میں جائے تو اونٹ اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دے اور وہ مر جائے. اور اسی لیے کہا گیا کہ اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے. حالانکہ باقی کے کہا گیا کہ کلی کر لی جائے, لیکن اس سے کہا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کلی یہ پورا وضو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات یہ ہے کہ جو یہاں جو بات ہے نا وہ دونوں طریقوں سے ہے. یہاں سے مراد آپ انسان بھی لے سکتے ہیں اس آیت میں, اور جنات بھی لے سکتے. دیکھیں نا, کہ ہم یہ نہیں کہتے, اب دیکھیں نا آپ کا کوئی دوست ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کا کوئی دوست ہے جو نماز روزے سے دور ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اپنے ساتھ لگا کے رکھے گا, آپ کا دوست بن جائے گا, وہ آپ کا یعنی کہ کرین بن گیا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کرے گا کہ آپ کو بھی اچھے راستے سے روکتا رہے گا, ٹھیک ہے. اور اگر اب وہ اور آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں یار ہم سے اگر نماز پڑھے گا تو کیا کر لے گا, اتنی دنیا نہیں پاڑی, ان کو بھی تھوڑا رزق دے رہا ہے, اتنی دنیا یہ گناہ کر رہی ہے, تو نے کر لیا تو کون سے کی بڑی بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اتنے لوگ جو ہے نا جوا کھیل رہے ہیں بیٹھ کے آج کل, ٹھیک ہے, تو نے بھی کر لیا تو اس میں کون سی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بالکل موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک منٹ ذرا مائک کھیل گیا, میں کر لوں ذرا, ٹھیک ہو گیا ناصر بھائی؟ جی ہاں, تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں. تو قرآن پاک جو میں کہتا ہے نا کہ وہ اس کے ساتھی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو اس گمان میں رکھتے ہیں کہ ہم بالکل اچھے چل رہے ہیں. ایک منٹ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا, اچھا شیطنت جو ہے وہ باقی ان چیزوں میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگر ہم دوسری چیز دیکھیں ناصر بھائی, کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان سے بچاؤ کا طریقہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اچھا آپ نے ایک اور بات ذکر کی تھی ذکر کے اوپر, انا نحن نزلنا الذکر کے حوالے سے. اب میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی, کہ نماز ذکر کے لیے قائم کیا جائے, یعنی کہ نماز بھی ذکر میں شامل ہے. ہمارے یہاں اس چیز کو نہیں لیا جاتا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد جو ہے نا وہ صرف یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سے تسبیحات ہیں, یہ پڑھنا ذکر میں شامل ہے. یہ اس کا ذکر کے بہت بڑا وسیع جو ہے نا اس کا معنی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہر چیز کو شامل ہے. تو رہ گئی بات یہ کہ اصل میں ہم خود دین کو نہیں سیکھتے, اور جو لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر عاملین جو ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ لوگ وہ اصل میں ناصر میں دیکھیے, اب آپ نے مجھے بتایا نا ایک کیس آپ نے جو ذکر کیا کہ کیا نام ہے وہ جو بندہ آیا تو وہ یہ اس طرح معاملہ بن گیا اس کا. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ معاملہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے. میں نے جو آج تک اسس کیا نا کہ معاملہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے صرف اتنا سا کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ ہے جس کو اکثر کہا جاتا ہے کہ چلتے چلتے کوئی چیز جو ہے نا وہ چمٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کوئی ایسی خلاف شریعت کام کر رہا تھا اور اس کا نماز روزے کا اذکار نہیں تھے یا ایسے کوئی وظائف نہیں تھے, تو وہ گزرتے گزرتے کوئی چیز اس کو چمٹ گئی ہے.
اب ہوتا اس میں کیا ہے ساتھ کہ وہ جب چیز سمجھ گئی ہے نا، اس کو یہ اچھا لگ گیا جو بھی، اب جب وہ کسی ایسی عامل کے پاس جائے گا جو قرآن و حدیث سے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو چیک کرے گا، یا وہ موکلات کے ذریعے کام کر رہا ہے، ان چیزوں کے ذریعے کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو بتا دیں گے کہ اس بندے کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بھی قرآنک دم کرے گا، تھوڑا سا نماز روزہ کرے گا تو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمارے قابو میں کسٹمر بن کے تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایک نا تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، جس کو اکثر بتیاں سی بنائی جاتی ہیں، سٹکس ہوتی ہیں کاغذ کی، تو مجھے انشاءاللہ ملیں گے تو پھر میں آپ کو کسی جگہ دکھاؤں گا اگر آپ نے دیکھی ہو۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ چیزیں تعویذ، اس کے اندر تعویذات وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مریض کو دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر سے ایک دفعہ پھیر کے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر آپ نے جلانا ہے، اور جلاتے وقت آپ نے اس کا دھواں لینا ہے تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اب اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو مریض کے ساتھ جو کہ چیز لگی ہے نا، اس کو وہ طاقت دے رہا ہوتا ہے تاکہ یہ اس کا جو معاملہ ہے وہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کچھ تعویذ دے دیتا ہے، کچھ تعویذ دے دیتا ہے پہننے کے لیے، ٹھیک ہے، اور کچھ تعویذ دیتا ہے پینے کے لیے تاکہ اس کا معاملہ ٹھیک ٹھاک بڑا ہو جائے۔ یہ کام زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو اس طرح کے معاملات کرتا رہتا ہے تو وہ اس کا جو جادو ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ بالکل پکا ہو جاتا ہے، اور اس کو منع کرتا ہے کہ تم نے جو ہے نا مطلب نماز روزے کی تلقین نہیں کرے گا، کیونکہ اگر نماز روزے کی تلقین کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ کیوں اپنا مریض کسٹمر ضائع کرے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو پھنساتا رہے گا، اس کے اندر پھنساتا رہے گا۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں نا تو آپ کو بہت سارے ایسی چیزیں اللہ خود بخود دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک دفعہ میں آپ کو بتاؤں، اب آپ نے جیسے واقعات اپنے ذکر کیے، میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں کہ مجھے نا ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا، وہ جی ادھر آپ یقین کریں ناصر بھائی، ادھر اتنی رش تھی کہ اگر آپ کا سلفی صاحب سے رابطہ ہو تو سلفی صاحب جب کشمیری بازار بیٹھتے تھے نا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم ان کے پاس اتنی رش نہیں ہوتی تھی جتنی رش میں نے اس بندے کے پاس دیکھی، ٹھیک ہے۔ اس بندے کا معاملہ کیا تھا، جب ہم وہاں پہنچے ایک پیشنٹ تھا، اس کو وہ میں نے کہا یار نہ لے کے جاؤ، نہ لے کے جاؤ، لیکن نکاح جی ہمارا اس پر یقین ہے، تو وہ اس کو گھسیٹ کے لے گئے اور ساتھ مجھے بھی کہا کر سب آپ بھی آ جائے۔ میں نے کہا بس چلو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دکھانا تھا، تو میں اس جگہ چلا گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جی ایک وہ بڑی سی ایک نا سیٹ تھی، کٹھا سوفا آپ کر لیں، اور بابا جی اس کے اوپر جلوہ فروش تھے، اور آپ یقین کریں ناصر بھائی اتنی وہاں پہ اتنی ہجوم تھا، اتنے کہ وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو رہی تھی، مطلب اس کا جو حال تھا وہ بھرا ہوا تھا، پھر جو باہر گیرنی تھی اس میں اتنے لوگ تھے، پھر باہر ان کا جو مطلب ایک گھر سا تھا اس میں پورا بھرا ہوا تھا، اتنا مجمع تھا وہاں پہ، جب غفیر لگا ہوا تھا۔ اچھا، ان کا طریقہ کار جب یہ تھا کہ جی نمبر وائز کام ہو رہا تھا، اندر پہنچے تو پتہ لگا کہ جی وہ جی بابا جی جو ہے نا وہ اپنے ساتھ بٹھا کے کام کرتے ہیں، ایک ہی سیٹ پر بابا جی بیٹھے ہیں تو بابا جی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا، اور سیٹ اتنی چھوٹی کہ جب تک آپ بابا جی کے ساتھ جڑیں گے نہیں تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، علاج اثر نہیں کرے گا جب تک ہاں جب تک آپ ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو اس کے بعد آپ وہ بیٹھ گئے۔ یہاں پہ ہماری بہنیں خواتین ان کے بارے میں نا بڑی یہاں پہ غور طلب بات ہے جو قاری صاحب بتا رہے ہیں۔ جی قاری صاحب جی، تو اس کے بعد انہوں نے وہ بٹھا لیا۔ اب بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ نا آیت الکرسی پڑھیں جی، اس نے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لی۔ بابا جی نے کے پاس نا ایک ڈائری تھی، میں ایک منٹ میں نے کہا شاید وہ جو پریکٹیکل بھی تھوڑا سا کر کے دکھاؤں نا وہ سمجھ آئے گا۔ یہ اس طرح کی ایک ڈائری تھی بابا جی کے پاس، انہوں نے ڈائری کو اس طرح کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اندر سے نا ایک اتنا سا تعویذ نکالتے ہیں۔ تعویذ نکالنے کے بعد بچی وہ کہتے ہیں اس کو کہ آپ اپنے نا الٹا ہاتھ جو ہے نا، الٹا ہاتھ اس کا یہ شہادت کی انگلی کے جو نچلا حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، ادھر وہ تعویذ رکھنا ہے آپ نے، اور ایسے کر کے تو اس کو یعنی کہ یہ آپ کا جو پورا ہے وہ اس کے ساتھ ملے گا، ایسے تعویذ کو پکڑ کے ایسے بند کر لو، اور بند کروانے کے بعد پوری مٹھی بند کروا لی، اور یہ جو اس کا بچی کا جو تھا یہ چیچی انگلی، چھوٹی انگلی، اس کو بابا جی نے یہاں سے پکڑ لیا اور پکڑ کے نا کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، وہ پڑھتے رہے، اس کے بعد بچے سے کہا کہ جی کیا ہوا آپ کو؟ بچہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے کوئی خیال آیا ہو ذہن میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی خیال نہیں ہے۔ بابا جی کہتے ٹھیک ہے دے دے۔
اس بچے نے ایسے ہاتھ کھولا, تعویذ دے دیا, تعویذ لے کے بابا جی نے وہ اس کے اندر ڈال دیا اپنے ڈائری میں. پھر کسی اور صفحے سے ایک تعویذ نکالا, پھر کہ دوسرا ہاتھ دکھاؤ, سیدھا ہاتھ لیا, اس کے رکھ کیا, ایسے بند کروا لیا اور اس کو یہاں سے پکڑ کے کچھ پڑھنے شروع ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیا نام ہے, کیا ہوا جی؟ بابا جی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے کہا جی اس کو روحانی مسائل بھی ہیں اور اس کو جسمانی مسائل بھی ہیں, یعنی کہ اس کا میڈیکلی پرابلم بھی ہے اور دوسرا بھی ہے. اچھا, انہوں نے کہا بابا جی ہم بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں اور ہم بہت دور سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم یہ جب رات کے 12 کے بعد یہ بچی چیخیں مارتی ہے تو برائے مہربانی آپ اس کی حاضری کروائیں, تو ہم بہت دور سے آئے ہیں. بابا جی نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ, اور آپ یقین کریں کہ اس بندے کے آگے ٹیبل تھا اور وہ بھرا ہوا تھا تعویذات کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا کہ اپنے جو ہے نا پیپر پہ کچھ لکھ کے جو ہے نا وہ اپنے کمپاؤنڈر کو دے دیا. کمپاؤنڈر صاحب نے کیا کیا کہ اتنا جو دتھی بنی ہوئی تعویذوں کی اس میں سے ایک تعویذ پھاڑ لی, اس کے اوپر لکھا تھا یہ نہانے کے لیے, ٹھیک ہے, زعفران کے پانی سے کسی سے لکھا ہوا تھا یعنی کہ تعویذ, اور نیچے لکھا تھا پین کے ساتھ جی نہانے کے لیے. اچھا, پھر ایک اور پیپر پھاڑا, اس کے اوپر لکھا تھا یہ پینے کے لیے, پھر ایک لیا جی یہ گلے میں ڈالنے کے لیے, یہ ایک اور دیا بازو باندھنے کے لیے. وہ ان کو کہتا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو دیا یہ 6 دن کی اس کی دوائی ہے, یہ ایک پانی کی بوتل لو, اس کے اندر کاغذ ٹکڑے کو ڈالو اور اس کو بھر دو, اس میں سے اس بچی نے پانی پینا ہے. یہ نہانے کے لیے تعویذ, اس میں پانی, اس کو پانی میں ابال کے تو اس کو گرم کرنا ہے اور پھر اس سے نہانا ہے. یہ 6 دن بعد آپ نے میرے پاس اب آنا ہے. اور اپنی مطلوبہ رقم لے کر انہوں نے رکھ لی. وہ اس کے جو ساتھ گھر والے انہوں نے کہا بابا جی ہم کافی دور سے حاضری کروائیں, ہم حاضری کروانے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائیں. کہتے ہیں اچھا پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتنا جمع غفیر ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ ویٹ کریں, ٹھیک ہے, آپ ویٹ کریں تو میں ذرا ان کو مریضوں کو دیکھ لوں تو پھر میں آتا ہوں. اب وہ اس نے پتہ نہیں 2-3 بندوں کو جو ہے نا وہ کہا کہ جس کو اشارہ کیا آنکھوں سے کہ ان کو اٹھاؤ یہاں سے تاکہ اگلے کا نمبر آئے. عظیم بات, ایک مجمع لگا ہوا ہے, بابا جی نے باقیوں کو بھی جو ہے نا وہ دیکھنا ہے, ساتھ بٹھانا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے جی کیا نام ہے وہ انہوں نے کہا جی آپ دوسرے کمرے میں تشریف لیجیے. اچھا, جب اس کو دوسرے کمرے میں پہنچایا گیا اس کے گھر والوں کے ساتھ تو پتہ لگا وہاں پہلے 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. اچھا, اب جب 1 گھنٹہ گزر گیا انہوں نے کہا جی ہمیں واپس بھی جانا ہے, رات کا وقت ہے, ہم نے واپس بھی پہنچنا اس جگہ پہ. تو انہوں نے کہا جی چلیں میں بابا جی سے بات کر دوں. بابا جی سے بات کی, بابا جی کہتے جن کی فیس لے لیں, فیس لے لیں اور ان کو ٹوکن نمبر دے دیں حاضری کا. اچھا جی, بابا جی نے پھر ان سے کہا کہ آپ ان کی 30,150 روپے 30,150 روپے جو ہے وہ جمع کروائیں, بابا جی کہہ رہے ہیں, تاکہ ہم آپ کا ٹوکن نمبر لگائیں. انہوں نے کہا کہ 30,000 کس چیز کے مانگ رہے ہیں, حاضری کروانے کے. انہوں نے کہا جی بابا جی پراپر حاضری. 150 اوپر اس لیے رکھا کہ باقی واقعی لوگ کو سمجھے کہ کوئی سسٹم ہے. 150 انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے اوپر رکھا ہے, یہ ڈرامے بازی, وہ خرچہ کرنا, اور وہ جو 150 ہے وہ صدقہ ہے. صدقہ ہے وہ ہے نا جس کو ہم اپنی زبان یعنی کہ زبان میں کہتے ہوتے ہیں زکات. کسی بھی ذکر ہے اس کی زکات ہے, کوئی بھی عمل کرنا اس کی زکات ہے, تو اس کی زکات 150 روپیہ ہے. دین کا حلیہ یعنی کہ 30,000 اپنی جیب کے لیے, اپنی ذات کے لیے, اور وہ جو کرنا ہے اس کی زکات 150. انہوں نے کہا جی اتنے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اب بابا جی سے کچھ کمی بیشی کرے تو ہم کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی بابا جی کہہ دے کہ اس سے کم نہیں ہوں گے, اگر آپ نہیں کروائیں تو آپ جا سکتے ہیں. جو باقیوں نے بھی نکل کیا کہ تو اب 2 گھنٹے اس نے ہمیں بٹھا کے رکھا ہے, اس کے بعد کیا مسئلہ ہے, اور کوئی بتایا بھی نہیں کیا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور حاضری بھی نہیں کروا رہے, نہ کوئی ذکر و اذکار. تو بس انہوں نے وہ چیزیں جو ہے نا تو بابا جی کے پاس واپس گئے. بابا جی کہتے کہ آپ نے چیزیں اپنے پاس رکھے, ہم نے نہیں یہ کرنا, ہمیں حاضری, ہم مین مقصد حاضری کروانے آئے تھے. وہ تو آپ یہ نہیں کر رہے. بابا جی کہتے ہیں ہم حاضری کیسے کریں, اس کے موکل بڑے سخت ہیں ابھی, اللہ اکبر, یہ ڈرامے تاکہ وہ تھوڑا معاملہ. اللہ اکبر. حالانکہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ حاضری سے منع کیا. میں یہاں پہ نا ایک پوائنٹ ہائی لائٹ, ہمارے پاس بھی جو آپ کے پاس ہمارے پاس, آپ کو پتہ ہوگا بخوبی کہ حاضری کا بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی حاضر, اور جی بہت زیادہ مطلب ہے کہ فلاں بابا جی نے حاضر کر دیا, حالانکہ قرآن نے منع کیا ہے حاضر کرنے سے. اس کی دلیل دیکھیں, کوئی بھی دعویٰ کرے اس کی دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے. یہ مسلمان کا اور ایک کامن سینس جو تھوڑی سی بھی رکھتا ہے نا, اس کو یہ پتہ ہے ہونا چاہیے. بلکہ اب اس کے پیچھے کیا دلیل ہے, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون, یا اللہ میں
اس بات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں. ٹھیک ہے, دو چیزیں یہاں پر بالکل اس آیت میں, ایک حاضر کا یحضرون, ٹھیک ہے, اور حدیث کیا کہتی ہے نبی علیہ السلام کی کہ آپ دعا کرو. بہت سارا ذخیرہ حدیث ہے میرے ذہن میں, پکا وہ نہیں ہے اس کا ریفرنس, آپ کو پتہ ہے تو بتا دیجیے گا. فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ دشمن کا سامنا ہوئے بغیر اس سے جان چھوٹ جائے, سامنا نہ. دشمن آپ کے یہاں پر سامنے تو نہ آئے, حاضر کروانے جہاں کے لیے پر بھی جاتے ہیں اللہ لوگ, تعالیٰ اور حاضر کرنے کے دعوے دار بھی موجود ہیں, اچھے بھلے کامن بالکل سینس صحیح رکھنے بات. والے. میں لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو بہت بڑے مطلب ہے کہ علامہ اور کیا کچھ القابات ساتھ لگائے ہوں. ہاں جی حاضر کریں گے جی ہم آپ کا. اللہ کے بندو, قرآن کہہ رہا ہے کہ حاضری سے بچنا ہے, حاضر نہیں کرنا. سنت کہہ رہی ہے حاضری سے بچنا ہے, اور یہاں پر جو ہے نا حاضریاں کی جا رہی ہیں. اور حاضر, اور اصل بات یہ ہے ناصر بھائی, میں اس میں تھوڑا سا بات کر لوں اس پہ حاضری کے اوپر, کہ یہ ہے کہ حاضری جو قرآن پاک نے کہا ہے یا جو حدیث نے کہا ہے نا, اس میں یہ ہے نا کہ حاضری نہیں کروانی. لیکن ایک یہ بات یاد رکھیے کہ اگر رقیہ شریعہ کرتے ہوئے حاضر ہو جائے, سر وہ الگ سے کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, ہو جائے تو پھر تو وہ پیچھے ایک نہیں ہٹنا نا, پیٹھ نہیں اور پھیرنی, بات ہے. جنگ ہے وہ تو قرآن و ہاں سنت میں یہ موجود. بالکل میں نے میں کہا, یہ جی لیکن بالکل ایک ہوتا ہے نا خود حاضر کرنے والے, مطلب ہے کہ وہ ذہن بنا کر نیت رکھ کے جی حاضر. تو اس کے میں باقی آپ کی بات معذرت کٹ گئی تھی کہ بالکل بابا جی نے کہا جی موکل بڑے سخت ہیں, حاضر نہیں ہو سکتی, یہ ڈرامے بازی آپ موکل بتا بڑے, رہے تھے. بابا جی نے کنٹینیو فرمایا کہ پلیز. موکل بڑے سخت ہیں, تو جب جی بابا جی نے فرمایا کہ موکل بہت سخت ہیں, تو اس کے لیے پہلے ہم یہ جو آپ کو دے رہے ہیں غسل کے لیے تعویذات یا یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو استعمال کرے تاکہ ایک ہفتے سے کافی افاقہ ہو جائے گا, تو اس کے بعد ہمیں آسانی ہوگی. یعنی کہ وہ ایک ہفتے بعد اگر چلے تو آسانی ہوگی, تو ابھی 30,000 دیتے تو پھر آسانی ہوگی. ٹھیک پیسے ہے, توڑنے کے بہانے. اللہ اکبر. ہاں جی. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ, جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ وکان الانسان وجولا, کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا میں گیا. نے نا یہاں انسان کہے گا یار تم, ہاں جی بالکل آپ نے فرمایا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا. بالکل میں یہاں پہ ایک چیز ہائی لائٹ اب کرنا دیکھو, چاہوں گا. میں نے جو مطلب ہے کہ یہ جو پیسے, میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے ولید بھائی, میں آپ کے گوش گزار بھی کرنا چاہوں گا کہ اکثر نا ابھی میں قرآن کلاس لے رہا تھا تو اس میں بھی یہ آیت آئی, اور میں نے اس پہ مطلب بیان کیا کہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ کسی پر جو تکلیف سے مطلب ہے کہ گزر رہا ہے کوئی بھی انسان, آپ کیسے اس مطلب ہے کہ فیصلہ کریں گے کہ اس پر جو تکلیف آئی ہوئی ہے یہ اس پر اللہ کا عذاب ہے یا آزمائش ہے. جواب میں نے کہا بھائی اس کا آپ لائف سٹائل, زندگی کے جو ہے نا گزارنے کا طور طریقہ آپ دیکھیں, اگر وہ اسلام کے مطابق ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہے, اس کے اوپر آزمائش ہے. اور اگر کا قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کا زندگی کا لائف سٹائل, تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے دور ہے, اسلام سے دور ہے, اور اللہ اس کو اسلام کے قریب لانے کے لیے اس کو مطلب ہے کہ ان تکالیف میں مبتلا کر رہا ہے. جیسے کہ آخری 29ویں پارے میں سورہ ملک غالباً وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ ہم ان کو بڑے آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹا دنیا کا عذاب بھی پکڑ بھی چکھائیں گے, پکڑیں گے, تاکہ یہ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ واپس آ جائے اسلام کی طرف. تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جو یہ ان کے عملوں کے پاس پھنستے ہیں نا, یہ جادو جنات اور شیاطین سے کام لے کر جو مطلب ہے کہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, اور اکثر تو ان میں شعبدے باز ہیں, ڈرامے بازی ہے, اپنی دکانداری چلائی ہوئی, جس کو مطلب ہے کچھ نہیں آتا وہ یہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے نوٹ کیا ہے, مطلب ہے کہ جتنا بھی آپ نے بھی کیا ہوگا, کہ ان کے پاس وہی پھنستے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں, یا انہوں نے حرام کما کر اکٹھا کیا ہوتا ہے, زیورات, پراپرٹیاں, بینک بیلنس, تو پھر نکلتا بھی ان کا اسی راستے میں ہے. اس جیسے اور راستوں کا بھی میں کہوں گا, ان راستوں میں ہی اس کا جو ہے نا پھر نکلتا ہے. آپ نے بھی شاید نوٹ کیا ہو یہ, جو قرآن و سنت پر چلنے والا ہے نا, جو قرآن و سنت پر چلنے والا انسان ہے نا, ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اللہ رب العالمین قرآن اور نماز اور اسلام پر چلنے کی برکت سے, پردہ کرنے کی برکت سے ہی جو ہے نا ان کے مسائل, ایسے مسائل حل کر دیتا ہے کہ
جیسے کہ لاکھوں کروڑوں کے زیور پراپرٹیاں بیچ کر بھی لوگ جو ہے نا جن کی جان نہیں چھوٹتی، بلکہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا نا کہ ان کے پاس جا کر بندہ زیادہ تھوڑا مریض ہوتا ہے، پہلے ان کے پاس جا کر زیادہ بڑا مریض بن جاتا ہے. بالکل ایسی بات. جی تو آپ یہ ہے کہ اللہ المستعان، میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے مطلب ہے کہ جیسے کہ ولید بھائی نے فرمایا، قاری صاحب نے، قاری ولید صاحب ماشاءاللہ یہ 8-10 سال سے تقریباً اس فیلڈ میں قرآن و سنت کے مطابق جادو جنات کا علاج کرتے ہیں، آن لائن بھی کر لیتے ہیں، آف لائن بھی، اور کئی سالوں سے 7-8-9 سال سے میں بھی الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے کہ محدثین میں سے کسی نے اس فیلڈ کو کاروبار نہیں بنایا، ہم نے بھی کاروبار نہیں بنایا ہوا، نہ ولید بھائی نے اور نہ میں قاری ناصر سلفی آپ سے مخاطب ہوں. یہ ہمارے بڑے پیارے بچپن کے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم اکٹھے پڑھے ماشاءاللہ. ابھی بھی ہمارا بہت اچھا سسٹم، مطلب ہے کہ ہم کوشش یہی ہے، مومن وہی ہے نا کہ جو اس آیت کو ذہن میں رکھے. جیسے قاری صاحب، قاری ولید صاحب نے شروع میں بھی کئی باتیں فرمائی، میں ایک بات کا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ آیت مومن کو اپنے نظر میں رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ مقصد کیا ہے، مقصد میری زندگی کا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اب بندگی کیا ہے؟ بندہ اور غلام، یہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ غلام ہوتا ہے. نوکر اور غلام میں فرق ہوتا ہے. نوکر تو صبح 9 سے شام 9 تک ڈیوٹی ختم، جاؤ بھائی. لیکن غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مالک چاہے اس کو رات کو 2 بجے اٹھائے، اٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نوکر نہیں بلکہ کیا ہیں؟ غلام ہیں. غلامی، اب غلامی جب اللہ کی انسان شروع کر دیتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو رزق، ضروریات زندگی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو، اور جس تنگی میں پھنسا ہو وہاں سے نکال. اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو میں ولید بھائی کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا جی، ماشاءاللہ انہوں نے ٹائم دیا. اور یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے آگے بھی، آئندہ بھی آپ لوگوں کے گوشت گزار چند مطلب ہے کہ ہمارے بھائی بہن جو کہ عاملوں کے دھکے کھا کھا کے تھک چکے ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو یہاں پہ ٹریننگ دیں، آپ کو مطلب ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ انفارمیشن فراہم کی جائے جس سے آپ ایک خود والد بن جائے اپنے فیملی کے لیے. ٹھیک ہے، میں بات کر رہا تھا محدثین میں سے کسی نے جادو جنات کے علاج کو اپنا کاروبار نہیں بنایا، قرآن و سنت کی خدمت کرتے تھے، اپنے معاملات چلاتے تھے. ساتھ جب ان سے مطلب علم اس کا بھی رکھتے تھے، جب سامنا ہو جاتا تو الحمدللہ ڈٹ کے جو ہے نا مقابلہ کرتے تھے. الحمدللہ قاری ولید صاحب کا میں نے تعارف کرایا، اپنا بھی کروایا. تو ہم بھی الحمدللہ اپنے مطلب ہے کہ ٹیچر بھی ہیں ہمارے قاری ولید صاحب، قرآن و سنت کے مطابق ٹیچنگ بھی کرتے ہیں آن لائن آف لائن. اور میں خود ایک قرآن آن لائن انگلش ٹیچر ہوں، آؤٹ آف کنٹریز میں پڑھاتا ہوں. قرآن، سنت، تفسیر، ترجمہ، حدیث، تفسیر، یہ سارا کچھ الحمدللہ ہم قرآن و سنت کو سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہیں. ہاں سائیڈ مطلب ہے اس کے طور پر ہم نے اس فیلڈ کو اختیار کیا، اور کئی سالوں سے الحمدللہ ولید بھائی بھی اور میں بھی اس فیلڈ میں. اور یہ کہ اس میں سے جو بھی ہمیں پتہ چلا ہے آج تک، ہم نے میری کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم اپنے پاس نہ رکھیں، ہم اپنے دل میں یہ لے کر قبر میں نہ جائیں، بلکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا علم ہے. اسی کے اندر سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات سے زیادہ مضبوط اور پائیدار چیزیں محفوظ ہیں. اللہ نے بتائی ہوئی ہیں قرآن و سنت میں آپ کو کہ یہاں سے آپ سیکھ کر اپنی فیملی کا خود علاج کر سکتے ہیں. اللہ کی قسم کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں. قرآن و سنت آپ کے لیے علیحدہ ہے، ہمارے پاس علیحدہ ہے نہیں. ہاں گائیڈنس آپ مانگتے ہیں، ہم دیں گے انشاءاللہ. تو میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے بہت پیارے دوست، بھائی، ساتھی قاری ولید صاحب حافظہ اللہ کا بھی. یہ ہے کہ بہت مزہ آیا جی گفتگو کا، انفارمیٹیو الحمدللہ یہ ہماری نشست تھی. کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح ہفتہ اتوار بتا رہے تھے ولید بھائی آپ فری ہوتے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہفتہ ہے تو اتوار چھوڑ کے سوموار کو انشاءاللہ دوبارہ
حاضر ہوں گے. جی پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک پروگرام ٹائم نکالیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جمعرات کو بھی ایک کر لیا کرے. مطلب ایک ہفتے میں 3 قسطیں جو ہے نا 3 پروگرام لازمی کر لیا کریں انشاءاللہ جیسے ہی تاکہ ہمارے تھوڑے پاس تاکہ میرا وقت تاکہ میرا جیسے آپ نے مقصد ایک بیان کیا نا کہ تھوڑے وقت میں زیادہ جو ہے نا انفارمیشن لوگوں تک فراہم کی جائے. جی جی آخری تو انشاءاللہ کلمات اگلی نشست جو ہے جی آخری بس کلمات آپ انشاءاللہ اگر اگلی فرما دیں, نشست. کچھ نصیحت کر دیں جی عوام جی کو. آپ بھی, میں نے تو کچھ کی ہے, آپ بھی مطلب ہاں ہے کہ جزاک ہمارے اللہ. بھائی بہن جو سننے والے ہیں. ہاں جزاک اللہ ناصر بھائی. سب سے پہلے تو یہ کہ انشاءاللہ جو پروگرام ہے یہ ابھی فی الحال تو 2 ہے, لیکن انشاءاللہ جیسے کوئی پروگرام ہوگا اشتہار وغیرہ اس کا ہم چلا دیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہ کہ جو بھی بھائی اس کو دیکھیں, پروگرام کو دیکھیں, اس کے بعد کوئی جن کے کوئی سوالات ہوں, کوئی پرابلمس ہوں, وہ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ جب ہم اگلا سیشن کریں تو اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے لیے ہی اتنا کچھ ہے, اور بلکہ اتنا کچھ کا سب کچھ ہی آپ لوگوں کے لیے. اور ایک ٹھیک اور ہے, بات, کسی کا اور کوئی ایک اور مسئلہ بات ہو, میں, کوئی سوال. ہاں جی, کوئی بھی مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک اور بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا, یہ ہمارے بہن بھائی جو سن رہے ہیں, میں یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے, آپ کو معالج بنانے, آپ کو ٹریننگ دینے اور آپ کو غیر شرعی عاملین اور لٹیروں سے بچانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. یہ سیشن آج ہم نے شروع کیا ہے, وہ صرف آپ لوگوں کے لیے, اور اس کو جہاں تک آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں انشاءاللہ آگے بھی, تاکہ مزید ہم نیکسٹ ٹائم اگر اس کو مطلب شروع کریں تو اس میں ہمارے بھائی بہن لائیو ہمیں سن رہے ہوں. ہم ایسا چاہتے ہیں کہ دور تک ہماری حق کی آواز جو ہے نا جائے اور لوگ خود اپنا علاج کرنا سیکھ لیں. ہمارا یہ مشن ہے, ہمارا یہ مشن ہے. ہم لوگوں کو اپنی طرف نہیں لگاتے کہ ہمارے پاس آؤ, ہاں ہم سے علاج. بھائی آپ کے لیے بھی وہی قرآن و سنت ہے جو ہمارے لیے اللہ نے بھیجی ہے. کیا آپ کے لیے الگ قرآن ہے؟ آپ تھوڑا کامن سینس سے کام لیں نا. جو اس عالم کے, جس پیر کے پاس آپ گئے ہیں, اس کے پاس کوئی الگ قرآن ہے, یا اس نے جو بتی بنا کے تویز دیا ہے آپ کو رکھنے کے لیے, کیا پہلے سے آپ کو قرآن آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے, یا اس نے کوئی ایسی چیز لکھ کے دی ہے جو قرآن سے بھی بڑھ کر ہے؟ نعوذ باللہ. یہ یہاں سے جو ہے نا خسارہ شروع ہو جاتا ہے. اور میں اس بات سے مطلب ہے کہ اپنی بات ختم کرنے کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. قیامت کے دن قرآن میں جیسے کہ فرمایا نا کہ رسول اس دن کہیں گے یا اللہ, میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اس بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.